ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں؟ میرا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ماہواری کا وقت ہے. اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہو پاتی. اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں؟ ویسے ہی عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی. فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے بھی، فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی. اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حیض میں نماز نہیں پڑھتیں، بلکہ اس کی وجہ شوہر کی ناشکری ہے، کثرت سے لعن طعن ہے. تو آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں. آپ حدیث میں آتا ہے شوہر ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے، کبھی بیچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں طعنہ دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے، ڈھنگ کے آدمی نہیں ہو تم، میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے. تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے میاں کو طعنے دینے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں حدیث میں آتے جائیں گی. آپ یہ طعنے شوہر کو نہ دیں. اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں. یہ طعنہ دینا تو کوئی ہلکے قسم کا طعنہ دے دیں، ہلکا پھلکا سا، کہ بھئی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا، آپ دہی لے کر آ گئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے. جو کام کہا جائے وہ کر لیا کریں، کروا دیا کریں وہ کام کسی سے، میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں. اس قسم کے طعنے تو چلتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے طعنے نہیں دینا چاہیے. تو اسی طرح لعن طعن، بات بات پہ لعنت، بد دعائیں، یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی. اچھا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی، ایک اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی. اصل میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی، جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ، کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم 2 بیویاں ملیں گی، 2 عورتیں ملیں گی، کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی. وہ ہر ایک کے شوہر نہیں ہوگا ہر ایک کا. تو اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہیں. تو یعنی گروتھ ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا. تو اس لیے بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے ناپاکی کے ایام ہیں، تو نماز روزہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں. آپ تسبیحات کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، دعائیں کثرت سے مانگیں. دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں. پھر رمضان ہو، پھر رات کا آخری حصہ ہو، پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو، پھر تاخ راتیں ہوں، لیلۃ القدر ہو، تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. جو عورتیں مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے. صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی وہ.